پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا خوبصورت ایرانی گاؤں تھا۔ وہاں مٹی کی ایک سادہ سی جھونپڑی میں ایک ضعیف ماں اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں کا نام زینب تھا، جو ایک خدا پرست، باحیا اور صابر عورت تھی۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، سمیہ اور فاطمہ۔ سمیہ بڑی تھی، سنجیدہ، محنتی اور ہر کام میں ماں کا ہاتھ بٹانے والی، جبکہ فاطمہ چھوٹی تھی، ہنسی خوشی میں رہنے والی مگر کچھ لاپرواہ بھی۔ زینب دن رات دعاؤں میں مصروف رہتی اور اکثر اپنی بیٹیوں کو کہتی، میرے بعد تم دونوں ایک دوسرے کی ماں بن جانا۔ دنیا میں عورت ہی عورت کا اصل سہارا ہوتی ہے۔ سمیہ فجر کے وقت اٹھتی، پانی بھر کر لاتی، چولہے پر روٹیاں بناتی اور ماں کو دوا دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ ماں کی دعائیں ہی اس کا سرمایہ ہے۔ دوسری طرف فاطمہ کھیلنے چلی جاتی۔ ماں کبھی اسے نرمی سے سمجھاتی۔ ایک دن ایسا آیا کہ زینب سخت بیمار ہو گئی۔ گاؤں میں دوا دستیاب نہ تھی۔ سمیہ نے بغیر کچھ سوچے پرانے جوتے پہنے اور گاؤں سے دور شہر کی طرف دوا لانے کے لیے پیدل چلی۔ اس نے ماں کا ہاتھ چوم کر کہا، امی، جب تک دوا نہ لا دوں سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ ادھر گھر میں پہلی بار فاطمہ کو سب کچھ اکیلے سنبھالنا پڑا۔ اسے کھانا پکانا نہ آتا تھا، نہ ماں کی دوا کے اوقات یاد تھے۔ وہ تھک گئی، رو پڑی اور ماں کے پاؤں پکڑ کر کہا، امی، مجھے معاف کر دیں۔ سمیہ سب کچھ اکیلی کرتی رہی اور میں صرف ہنستی رہی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ سمیہ شام کو دوا لے کر واپس آئی۔ اس کے پاؤں میں چھالے تھے مگر چہرے پر اطمینان۔ اس نے کہا، امی، بس اب کی سانس چلتی رہے یہی میری خوشی ہے۔ کچھ دنوں بعد ماں کی حالت بہتر ہو گئی۔ اب فاطمہ بھی بدل چکی تھی۔ وہ صبح سمیہ کے ساتھ کام بانٹتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور ماں کے قدم دباتی۔ زینب اکثر سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرتی، اے رب، تاو نے مجھے دو نیک بیٹیاں عطا کیں جو میرے بعد بھی میرا چراغ جلائیں گی۔ وقت گزرتا گیا۔ سمیہ نے گاؤں کی بچیوں کے لیے قرآن کا ایک چھوٹا سا مدرسہ کھول لیا، جبکہ فاطمہ بیمار عورتوں اور بیواؤں کی خدمت کرنے لگی۔ ماں کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ جان چکی ہو کہ اس کی بیٹیاں صرف بیٹیاں نہیں، اس کے اعمال کی زندہ تفسیر ہے۔ کہانی ختم ہوتی ہے مگر ماں کی دعا، بیٹیوں کی خدمت اور محبت کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔